ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، شکر اللہ کا شکر ادا ہر حال میں کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا، مفسرین فرماتے ان کا نام عبدن شکورا تھا. جو تھا عبدن شکور. بعد میں نوح علیہ السلام کا نام نوح رکھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت الحمدللہ کہا کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ان کو یوں ہی کہہ دیا وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا. میرے بندے نوح علیہ السلام عبد شکور تھے، بہت اللہ کا شکر ادا کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے. اور اللہ کو شکر اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ ابراہیم میں آیت ہے چھوٹی، لئن شکرتم، تم شکر کو لازم پکڑ لو ہر چیز میں. الحمدللہ الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر. ارے الحمدللہ افضل الذکر لا الہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بیسٹ دعا الحمدللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بیسٹ ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بیسٹ دعا الحمدللہ. الحمدللہ کچھ بھی پریشانی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا ہوگا؟ فرمایا شکر کو پکڑ لو ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ. تمہیں پریشانی ہو پھر بھی کہو الحمدللہ، وہ پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی. الحمدللہ. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. میں ضرور پھر ضرور، یا یوں کہہ دو ترجمہ اس کا کریں گے اردو میں، یقین جان لو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. مفسرین فرماتے ہیں کتنا دے گا؟ اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا. اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. پوری آیت ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. میری ناشکری کرو گے نا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. مفسرین فرماتے ہیں عجیب بات، اللہ ایک طرف کہتے ہیں فرماتے ہیں شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو جو دیا ہے لے لوں گا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا، شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. If you thank Allah Ta'ala, I will increase. But if you've been ungrateful, so I will snatch away all the ni'mat, whatever I have given you.
جو کچھ دیا ہے میں لے لوں گا. لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا کہ تم ناشکر بنو گے تو میں تمہاری نعمت کو چھین لوں گا، بلکہ کہا میرا عذاب سخت ہے. یوں بھی نہیں کہا میں عذاب دوں گا. اللہ کتنا رحیم ہے. شکر اللہ کو بہت پسند ہے. وہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شکر اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے جب شیطان کو دنیا میں اتارا، انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے اللہ سے کہا مجھے قیامت تک چانس دے دے، یعنی اتنی لمبی زندگی دے. اور زندہ ہے ابھی تک. وہ تو آدم علیہ السلام کے پہلے سے پیدا ہوا ہے، ابھی تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. I'm going to sit on the straight path. شیطان سے straight path بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ، میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں جانتا ہوں اللہ تجھے شکر بہت پسند ہے. یوں نہیں کہا تیرے بندے کو میں نماز سے روکوں گا. He didn't say that. First things he mentioned. روزوں سے نہیں کہا. He didn't say I'm going to stop your servant from fasting, from namaz, from zakat, from hajj, from so and so and so. He said وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندوں کو میں تیرا شکر کرنے سے روک دوں گا. دیکھا، شکر کرنے سے روک دوں گا. That's why Allah said in another place وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. ایک بندہ کعبہ کا گلا پکڑ کر دعا کر، اللہ مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا دے. اس نے پوچھا کیا دعا کرے، کم لوگ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، وہ کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، ان میں سے مجھے بنا دے. اللہ کا شکر ہر چیز میں، ہر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو عجیب عجیب ہوتی تھی. بات لکھتے ہیں اپنے مثنوی میں. He mentioned one story. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ امیزنگ. سر ایک بندہ جنگل میں کہتا ہے اللہ میرے پاس کپڑے نہیں، گرمی کے سردی کے مکان نہیں. I don't have clothes in winter, in summer, no shelter, no food. کچھ نہیں ہے. اللہ تو نے بندہ تو بنا دیا، لیکن بندے کو رکھنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا. بندے کو رکھنے کا، پالنے کا طریقہ نہیں آتا. بنا تو دیا مجھے، کیسے رکھنا ہے؟ اے اللہ فلاں بادشاہ کو دیکھ، فلاں بادشاہ کو دیکھ، وہ بادشاہ اپنے فوجیوں کو کتنے اچھے لباس دیتا ہے، مکان دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے. Look at the king. تو اگر آپ نے بندہ بنا دیا، بندے کو رکھنے کا طریقہ اس بادشاہ سے سیکھ لے. مولانا روم فرماتے ہیں مینشن مثنوی شریف، learn how to look after the servants. کچھ مہینوں کے بعد کیا ہوا کہ اس بادشاہ پر دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور یہ بادشاہ چھپ گیا کئی جگہ پر، پتہ ہی نہیں. تو سارے فوجیوں کو پکڑ لیا. They captured all the فوجی. They came to arrest only king. اور فوجیوں سے پوچھا بتاؤ کہاں ہے بادشاہ، نہیں تم قتل کر دیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں اس نے سب نے کہا ہمیں نہیں پتا. We don't know where is our king is hiding. ہم کو پتا نہیں ہے، ہم کو پتا نہیں ہے.
ایک کو قتل کیا, کسی کا ہاتھ قتل کیا, کاٹا, کسی کا پیر کاٹا, کسی کا کیا, سب کی سزا یہی ہوگی. بتاؤ بادشاہ کہاں ہے؟ اگر بتا دیں گے where is the king, we going to leave you, we going to release you, we not going to say nothing to you because we came to arrest the king. اللہ اکبر. سب نے کہا کاٹ دو ہمیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, سب کٹ گئے. وہ چاہتے تو بتا سکتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن راز کو چھپا دیا, بادشاہ کا نہیں بتایا. بادشاہ نے کھلایا پلایا, لک آفٹر کیا, سب کچھ. اب بادشاہ کہاں ہے نہیں بتا رہے, جان دے رہے ہیں سارے فوجی. میری بات شاید سمجھے مولانا روم رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ explaining me, not a story. He said turn by turn all the faujis have been killed. کوئی بات نہیں, لیکن کسی نے نہیں بتایا. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کاش کہ تم ایسے ہوتے, کاش کہ تم ان فوجی جیسے ہوتے, ان فوجی جیسے ہوتے. کیا مطلب اس کا؟ فوجی جیسے ہوتے یعنی جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرتے. یعنی تم دیکھو یہ جان, ان کی جان چلی گئی فوجیوں کی, لیکن بتلایا نہیں کہ بادشاہ کدھر ہے. تم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر بندہ بن کر شکر ادا کرتے. جو دیا اس پر تم شکر ادا نہیں کرتے, جو نہیں دیا اس پر تم شکایت زیادہ کرتے ہو. دیکھو اس بندے, ان فوجوں کو جان دے دی لیکن اپنے بادشاہ کے راز کوئی شکایت نہیں کی, کوئی کمپلین نہیں کی. مولانا روم رحمۃ اللہ پر تم بندے تو بنو, اللہ کہہ رہے تم بندے تو بنو, تو پھر میں تم پر نعمت اتاروں گا. تم تو میری ناشکری ہی کرتے رہتے ہو, میری ناشکری ہی کرتے رہتے ہو. مولانا شبیر احمد عثمانی, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم کے آیت کے تحت میں ان کے استاد تھے مولانا شیخ محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کیا, سورہ بقرہ لکھی اور سورہ آل عمران لکھی. اس کے بعد استاد کا انتقال ہوا تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے پھر سورہ نساء سے لے کر قل اعوذ برب الناس تفسیر لکھی. اپنے استاد کی باقی تفسیر انہوں نے مکمل کر دی. ہی کمپلیٹڈ دی تفسیر عثمانی. اس میں لکھتے ہیں قدم رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا, آتینی شیئن, بھوکا ہوں کچھ دو مجھے, بھوکا ہوں کچھ دو مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he went inside the house, there was nothing inside beside one کھجور, کچھ بھی نہیں تھا, ایک کھجور تھا. وہ لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آنے کے بعد دیا اس آدمی کو جو مانگنے کے لیے آیا تھا, یہ کھجور لے لے بھائی. تو اس نے کیا کہا, امام احمد بن حنبل اس کو نقل فرماتے ہیں, کیا کہا اس نے کہ اتنے بڑے نبی ہو کر ایک کھجور دیتے ہو, اتنے بڑے نبی ہو کر مجھے ایک کھجور دیتے ہو, ایک کھجور. کھجور کو ایسے پھینکا آپ کے چہرے پر. He threw back the kھجور on the face of Mubarak of Rasulullah. کیسے چلا گیا. اس کے بعد فوراً دوسرے صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا آتینی شیئن یا رسول اللہ, کچھ دو میرے پاس کھانا نہیں. تو وہی کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈالا تھا اٹھایا اور اس کو کہا یہ لے لو, یہ لو کھاؤ. اس نے اس کھجور کو لیا, تمرۃ واحد, فرمایا اس نے کیا جواب دیا, تمرۃ واحد, ایک ہی کھجور ہے لیکن مجھے ملا ہے من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ہاتھ سے ملا ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب کانڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نقل فرماتے ہیں اپنے حیات الصحابہ میں 2-3 جگہ پر. فرمایا اس نے اس کھجور کو لیا. معلوم ہوتا ہے بڑے آدمی کی چیز میں برکت زیادہ ہوتی ہے, اس کو لے لینا چاہیے چاہے تھوڑی ہو. بڑا آدمی کوئی چیز دینا تو اس کو لے لو, اس کو چھوٹا نہ سمجھو. ویسے بھی ہدیہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں بکری کا خور ہی دے دے پھر بھی لے لو, منع نہ کرو, لے لو, کسی کا دل نہ دکھاؤ. ایک صحابیہ آئی, انہوں نے چادر بونی, اپنے ہاتھ سے بنائی چادر. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت ہے, he needs one sheet. وہ چادر کو بونا اپنے ہاتھ سے اور چادر کے کونے پر وہ فلاورز جیسے لگائے چھوٹے چھوٹے خوبصورت, اور لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیا. حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, میں چاہتی ہوں آپ اپنے بدن کے اوپر اس کو پہنو. I want to see on your body. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے جھک کر لیا, ایسا جھک کر. فرمایا مجھے اس کی ضرورت تھی, مجھے اس کی اس قسم کا تواضع. یار I got this one now, I don't need this one. نہیں, کوئی دے کچھ لے لو. ہمارے رانڈیر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اجمیری صاحب نور اللہ مرکزہ کو ایک طالب علم نے, دورہ کے طالب علم تھا, یہ ٹوپی بناتے ہیں نا, وائر سے بنائی تھی, وائر سے وہ ٹوپی بناتا تھا. تو ایک مرتبہ ٹوپی دی حضرت کو, یہ حضرت ٹوپی پہنی ہے. حضرت مولانا اجمیری صاحب کبھی بھی ایسی ٹوپی نہیں پہنتے تھے. وہ تو ان کی ٹوپی ہوتی تھی جو کشمیری ٹوپی ہوتی تھی, وہ پہن کر کے بخاری شریف پڑھانے کے لیے آتے تھے. جب ٹوپی ہدیے میں دی تو دوسرے دن آئے, اور آنے کے بعد سبحان اللہ محتمیم صاحب نے کہا حضرت آج یہ ٹوپی پہن کر آ گئے وائر والی, کبھی زندگی میں نہیں پہنا. فرمایا ایک طالب علم نے محبت سے ہدیہ میں دی تو اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ ٹوپی پہن لی ہے. دیکھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, عید کا دن تھا, اور ان کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی نے وہ کوٹ بنایا کہ حضرت اچکن جس کو بولتے ہیں بنایا, کہا حضرت پہنیں گے عید کے دن, میرے شوہر کے لیے مہینہ بنایا ہوگا رمضان کا, اور اس کو تیار کر کے دیا. جب حضرت فرمایا کہ آپ کو یہ کل پہننا ہے, لیکن حضرت کبھی ایسا کچھ پہنتے نہیں تھے, حضرت کو شوق نہیں تھا. بعض مرتبہ ایسی چیز پہن لے تو انسان کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پہن لیا, پہن کر کے حضرت عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے چلے گئے, پہن کر بیوی کے سامنے پہن کر اس کو خوش کیا, سب کچھ پہن کر چلے گئے, کبھی پہنا نہیں تھا ایسا آج کل. اور وہاں پر ایک آپ کے مرید نے کہا حضرت بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے نکالا اس کو دے دیا, لو لے جاؤ. گھر پر آئے, کہاں ہے؟ فرمایا تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے پہن لیا تھا, ورنہ پہ پہننے والا نہیں تھا, لیکن بیوی کو تکلیف نہ ہو. عجیب بات ہے, یہ عورت بخاری شریف میں ہے, چادر لے کر آئی, آپ کو دیا, آپ نے کہا اس کو لیا تواضع کے ساتھ. فرمایا ہاں مجھے اس کی ضرورت تھی, استغنا نہیں دکھایا, تکبر نہیں, I got it, I don't need it, نہیں, لیا اور پہنا. اور پہننے کے بعد مسجد میں تشریف لائے. نماز کے بعد ایک صحابی نے فرمایا, غالباً عبد الرحمن ابن عوف, بہت بڑے صحابی تھے, کہا حضرت بہت اچھی لگتی ہے چادر, مجھے دے دیجئے. فرمایا ٹھہرو یہاں, منع نہیں کیا, لے لی. کہا ٹھہرو, میں گھر میں جا کر اپنی پرانی چادر پہن لیتا ہوں, لے کر آتا ہوں. گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر بدل لی, اور نئی وہ جو پہنی ہوئی تھی لے کر آئے, اس کو اچھی طرح کر کے لپیٹ کر کے کہا یہ لے جاؤ. اتنے میں صحابہ کرام اس صحابی کو ڈانٹ رہے تھے. They used to shouting him, why did you ask Nabi sallallahu alaihi wasallam the chadar? Imam Bukhari narrating this hadith. Why did you ask? He said I'm not asking to wear on my body. یہ تو میں مانگ رہا ہوں کہ جب میری موت آ جائے تو اس میں مجھے کفن دے دیا جائے. مجھے کیا تو میں کہہ رہا تھا
بڑے آدمی کو ہدیہ دے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی چیز ہو۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا تھا تو میرے ابا والد صاحب مولانا یاسین صاحب سے ہم عید کے دن جاتے تھے، کہتے حضرت ابا جان عیدی لاؤ، فرمایا اب تو تم شیخ الحدیث بن گئے۔ مفتی شفیع صاحب شیخ ابھی بھی تم عیدی مانگ رہے ہو مجھ سے؟ فرمایا ابا جی لوگوں کے لیے اب شیخ الحدیث ہوں گے، آپ کے سامنے تو ہم بیٹے ہیں، جب تک آپ ہمیں عیدی دیتے رہو۔ 5 روپے عیدی دیتے تھے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور پھر دوسرا سال آیا تو کہا حضرت کوئی پرائز تو بڑھاؤ ابا جان، ابھی 5 کی جگہ 1 روپے اور بڑھا دو۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن بڑے آدمی کی چیز لیتے تھے اور اس کو حفاظت سے رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعہ امام احمد بن حنبل نے اور مولانا یوسف صاحب کالیل بن حیات الصحابہ میں نقل فرمایا، جو میں آپ کا بیان کراتا ہوں۔ قدم رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتینی شیئا، اللہ کے نبی گھر میں تشریف لے گئے، کھجور لیا، آ کر دیا تو اس نے کہا نبیوں نفس تمرا، ایک کھجور پھینکا، نہیں چاہیے، چلے گئے۔ دوسرے صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آتینی شیئا، مجھے کچھ دو، بھوکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور اس کو دے دیا، اور اس نے کیا کہا، تمرۃ واحدہ ولکن من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اس کھجور کی حفاظت کی اور اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کو بہت برکت دی۔ اللہ والوں کی ہدیے میں برکت بھی ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کے ہدیے میں برکت بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ ہے نعمت کا شکر۔ کیا فرمایا؟ اس نے نعمت کی ناشکری کی، ایک کھجور کو چھوٹا سمجھا، اس نے نعمت کے شکر ادا کیا، ایک کھجور کو چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ یوں کہا میرے نبی نے مجھے دیا ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے نبی نے مجھے ایک کھجور دیا۔ فرمایا بیٹھو، ان کو بٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمی ہوتے تھے، ہر وقت 10 آدمی یعنی فیملی کے اندر میں، تو ایک جاریہ ایک بانڈی تھی، اس کو کہا جاؤ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر انہیں کہو کہ 20 یا 30 درہم مجھے ابھی دے دے، بعد میں دے دوں گا۔ اپنی بیوی سے 20-30 درہم مانگے۔ وہ جاریہ وہاں پر گئی اور لے کر آئی، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھجور تو دیا ہے، given you the کھجور، اوپر سے یہ 20-30 درہم ہدیہ اور لے جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھی، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنو گے تو اللہ مزید دے گا، اللہ اور دے گا۔ ہم تو ہر چیز پر ناشکری، مکان ہے پھر بھی ناشکری، بیوی بچے کتنی بڑی نعمت ہے، گھر ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے، وہ بیمار تو نہیں۔ یاد رکھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، کسی نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ کیسے دیا؟ تو حضرت ایک بات بیان فرماتے تھے، فرمایا 3 چیزوں کی میں ہر وقت قدر کیا کرتا تھا۔ میں جب کھانا کھاتا تھا کوئی دانہ گر جاتا تھا، اس کو میں شکر گزاری میں اٹھا کے کھا لیتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کچھ کھانا تو دیا، کھا لے۔ کبھی میں اس کھانے کی ناشکری نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا کام حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نوٹ ہوتی ہے نا 5 کی 10 کی روپے کی، یہاں تو پاؤنڈ ہے، چلو پاؤنڈ ہی سمجھ لو، ان کے 100 روپیز تھے۔ فرمایا اس نوٹ بھی اللہ، یہ نوٹ بھی، یہ پیسے بھی، یہ کرنسی ہے نا، that is the greatest نعمت of اللہ تبارک و تعالی، ہمیں ہر جگہ یہی تو کام آتی ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا دار الاسباب کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے بغیر کہاں کھانا پانی گھر مکان بل کیا کر سکو گے؟ اگر آدمی کے پیسے نہ ہو تو، کرنسی نہ ہو، پیسے نہ ہو تو کیسے زندگی گزارے گا؟ فرمایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کی اتنی قدر کرتا تھا اس پیسوں کی کہ کبھی میں نے لیفٹ ہینڈ سے نہیں پکڑا پیسے، لیفٹ ہینڈ سے کبھی نہیں پکڑا۔ I used to hold my right hand، دانے ہاتھ سے میں پیسے کو چونکہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور تیسری بات حضرت فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی قبلے کی طرف تھوکا نہیں، ادب کرتے تھے کبھی قبلے کی. حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے بے ادبی کرتا ہے، قبلے کی طرف تھوکتا ہے، تو اس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لگایا جائے گا. ادب بہت بڑی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں عصا لے کر چلتے تھے. فرمایا عصا پر مٹی لگ چلتے تو کبھی مٹی کیچڑ لگتا تھا. فرمایا اس کیچڑ والے عصے کو میں نے کبھی قبلے کی طرف نہیں رکھا، اس کیچڑ والے عصے کو بھی میں نے قبلے کی طرف ایسے نہیں رکھا. جب بیٹھنا ہوتا تو عصا رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھا. فرمایا قبلے کی بے ادبی ہوتی ہے اس کیچڑ سے. ادب فرمایا کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس نعمت پر تم ناشکری کرو گے تو اسی نعمت کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے گا. وہی نعمت تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. whatever Allah have given me in my life, if I am ungrateful to Allah tabarak wa ta'ala, if I don't thank Allah tabarak wa ta'ala, the similar na'mat will become the punishment for me. اور اس پر وہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا، اور قوم سبا کا واقعہ سناتے تھے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی. They did not thank اللہ تبارک و تعالی. کبھی بھی نہیں. کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الطائم والشاکر، جو آدمی کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے کالصائم الصابر. آدمی کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ باقی رہتا؟ بتاؤ. When a person eat food, روزہ will break. لیکن here amazing things فرمایا تم کھانے کے بعد شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب دے گا. روزہ اور صبر کرنے کے برابر ثواب دے گا. طائم الشاکر کالصائم، صائم like a fasting person. شکر ادا کرے. اور کیا کہا اللہ پاک نے؟ جو آدمی یہ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. every type of sources Allah have given them. کوئی بستی ہوگی، لیکن اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے مکہ مکرمہ ہے، لیکن کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے. Allah has given us everything. If we become ungrateful of Allah تبارک و تعالی فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع. اگر یہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ اس کی وہی نعمت کو اس کو لباس الجوع بنا دے گا، یعنی بھوک کا سبب بنا دے گا. سارے مفسرین فرماتے ہیں، ایک اچھی تفسیر سنا دیتا ہوں، وقت پورا ہونے سے پہلے ختم ہی ہو گیا ہے. عجیب تفسیر ہے. لباس الجوع کا معنی ہے آدمی کے پاس کھانا ہی نہیں. لیکن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا گریڈی بنا دیتا ہے، اتنا گریڈی. ایک مکان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچ، ایک دکان، دو، پانچ، چھ، اور دنیا میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ بھی لباس الجوع ہے. یہ بھی کیا ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. لباس الجوع یہ بھی ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. کتنی نعمتیں ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. لباس الجوع والخوف، کبھی بیٹھے بیٹھے ڈر جاتا ہے، حالانکہ there is no other problems، لیکن اللہ اس کے اوپر فیئر ڈال دیتا ہے کہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. تو کبھی صحت کا شکر ادا نہیں کرے گا، وہی صحت وبال جان بن جائے گی. کبھی اولاد ہے، اولاد کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے. وہ دولت ہے، دولت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے اللہ کا تو وہی دولت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ وبال جان بن جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو شکر ہے، الحمدللہ منہ سے اور دوسرا بدن سے بھی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں نماز پڑھوں، مجھے کھانا دیا، مجھے پانی دی، مجھے مکان دیا، میں اللہ کو یاد کروں، اللہ کی ناشکری نہ کروں، گناہ نہ کروں. یہ بھی ہے
اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ ہمیں دونوں قسم کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر